الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر زیادہ تر 3 طرح کی عبادت کی جاتی ہیں۔ روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے اور زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں دیگر مہینوں کے اندر بھی ادا کی جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کو روزے سے ایک خاص لگاؤ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر روزے کو فرض کرنے کا مقصد بندے کو اچھے گریڈ پر پہنچا دینا، اس کے اندر اچھی صفات کو پیدا کر دینا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے تو ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے۔ فاضل روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے۔ انسان کھائے، گھر کی کوٹری کے اندر بیٹھ کر کھا لے اور باہر روزہ دار جیسا چہرہ بنا لے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن پھر بھی بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی کے اندر بھی روزے کی حالت کے اندر کچھ نہیں کھاتا۔ تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا یہ الگ عبادت ہے، اور قرآن کریم کا رمضان میں پڑھنا یہ الگ عبادت ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر امت مسلمہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشروں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے 2 عشرہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر سرکش و شیاطین کو قید کر دیا تھا،
تاکہ یہ شرکس و شیاطین میرے بندوں کو نہ بھٹکائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ رمضان کے مقدس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر سرکش و شیاطین کو قید کرنے کی وجہ سے ہماری مسجدیں دیگر مہینوں سے زیادہ آباد رہا کرتی ہیں، عبادت کے اندر چستی رہا کرتی ہے۔ عبادت رمضان کے مقدس مہینے کے اندر انسان کثرت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب شیطان کو بند کرنے کے نتیجے کے اندر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 3 عبادتیں آپ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کی کثرت کرتے تھے، جس میں پہلی چیز اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جب اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے تو انسان پوچھتا ہے کیا عبادت کرنی چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ انسان نماز کے اندر دھیان اور دل لگی کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر نماز پڑھنا چاہیے۔ غیر رمضان کے اندر ہم نوافل کی پابندی نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کثرت سے نوافل بھی پڑھنا چاہیے، اور نمازوں کو خصوصاً 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جہاں ہم تراویح کی پابندی کرتے ہیں، وہیں پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب امام تراویح کے اندر قرآن کریم سناتا ہے، پڑھتا ہے، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو دھیان اور توجہ لگا کر سنیں، نہ یہ کہ ہم باہر بیٹھ کر گپاشی کرنا شروع کر دیں، بات چیت کرنا شروع کر دیں، موبائل کے اوپر چیٹنگ کرنا شروع کر دیں۔ جب امام رکوع میں جائے تو ہم رکوع کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ قرآن کی بھی ادبی ہے، یہ نماز کی بھی ادبی ہے، اور یہ مسجد کی بھی ادبی ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق یعنی خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر خوب خرچ کیا کرتے تھے، خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کا تعاون کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اتنی سخاوت کرتے تھے کہ غیر رمضان کے اندر آپ اتنا خرچ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر انسان کو سخی بن جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو صرف مال کی زکوٰۃ کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، مال کی زکوٰۃ کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، صدقہ فطر کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، تو انسان نفلی صدقات بھی کرنا چاہیے، تحفہ تحائف بھی دینی چاہیے، ہدیہ بھی دینا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر انسان پوچھتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ارے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہی نہیں، رشتہ داروں کو دینے پر اللہ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اجر عطا فرماتا ہے، ایک صدقہ دینے کا اجر عطا فرماتا ہے، ایک رشتہ داری کے اوپر رحم و کرم کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے رمضان میں نہیں بلکہ ہر مہینے کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر خوب خرچ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ جب رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کر رہا ہے، تو انسان کے دل کے اندر ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی مال دے دیتا، مجھے بھی مالدار بنا دیتا تو میں خوب اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہی فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میں اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کرتا، خوب دیتا، خوب زکوٰۃ دیتا، خوب غریبوں کی مدد کرتا۔ اللہ فرماتا ہے آگے اس آیت کے آگے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ جب ہم اس کو مال دے دیتے ہیں، جب ہم اس کو مالدار بنا دیتے ہیں، جب ہم اس کو صاحب نصاب بنا دیتے ہیں، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت زکوٰۃ دینے کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فَمِنْهُمْ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، یعنی جب ہم اس کو اپنے فضل سے اس کو نواز دیتے ہیں، اس کو مالدار بنا دیتے ہیں، بَخِلُوا بِهِ، وہ کنجوسی کرتا ہے، مال خرچ کرنے کے پیچھے آگے پیچھے سوچتا ہے، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اور اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، روگردانی کرنا شروع کر دیتا ہے، چہرے کے اوپر بل لانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، میں نہیں فرما رہا ہوں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انفاق کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، نفل صدقات کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جیسے گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، پھر بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے مال کو جمع کر کے آگ کے اندر تپایا جائے گا، پترا بنا دیا جائے گا، لوہا بنا دیا جائے گا، اور لوہا بنا کر پھر اس کی پیشانی کو وتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی سونا چاندی کو، مال و دولت کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پترے کی شکل دے دی جائے گی، اور پترے کی شکل دے کر اس کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، پھر انسان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ غریب کو دیکھ کر، بیواؤں کو دیکھ کر، مسکینوں کو دیکھ کر، ضرورت مندوں کو دیکھ کر سب سے پہلے انسان کی پیشانی کے اوپر بل آتا ہے۔ جب دیکھا کوئی مانگنے والا آ رہا ہے تو انسان سب سے پہلے پیشانی کو ہٹاتا ہے، تو پیشانی کو داغا جائے گا، پھر اس کے بازو کو داغا جائے گا، پھر داہنے بازو کو داغا جائے گا، پھر پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اس کے اندر سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کر دی ہے تو ہمیں نکالنے کے اندر سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی غریبی کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے مالدار بنا دے، کہ ہو سکتا ہے
ان صحابی کی نظر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیے، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انس کے مال کے اندر، انس کی اولاد کے اندر، انس کی جائیداد کے اندر خوب برکت عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 شادی کی، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر 50 بیٹوں کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کی دعا کی برکت کیا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی جائیداد دی، اتنی اولاد عطا فرمائی، میں نے خود اپنے 50 بیٹوں کو، 50 بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کی برکت کیا ہوتی ہے۔ تو غالباً حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس حال کے اندر رکھا ہے، جس حال کے اندر رکھا ہے، اس حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے غریب بنایا، غربت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے مالدار بنایا، مالداری کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ بھائی فلاں صاحب مالدار ہے، مجھے بھی اس جیسا مالدار ہو جانا چاہیے، فلاں صاحب کی گاڑی ایسی ہے، میری بھی گاڑی ایسی ہونی چاہیے، فلاں صاحب کا موبائل ایسا ہے، میرا بھی موبائل ایسا ہونا چاہیے، فلاں صاحب ایسے واچ استعمال کرتے ہیں، میں بھی ایسی واچ استعمال کرنے والا بن جاؤں۔ نہیں، یاد رکھنا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قارون، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا فرمایا تھا، قارون کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم قارون جیسے مال و دولت والے ہو جاتے، قارون جیسے مالدار ہو جاتے۔ قارون نے جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جب آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ لکھا ہے فقہا نے، مفسرین نے، قیامت تک قارون اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ قارون نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ گئی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھے، لیکن ہمارا دستور الگ ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں اور دین کے اعتبار سے ہم اپنے سے چھوٹے کو آدمی دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھو نماز نہیں پڑھتا، وہ دیکھو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ دیکھو روزہ نہیں رکھتا، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں۔ دین کے اعتبار سے ہمیں اپنے سے بڑے کو آدمی کو دیکھنا ہے اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹے کو آدمی کو دیکھنا ہے۔ دین کے اعتبار سے جب ہم اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھیں گے تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کی فکر پیدا ہوگی، نماز کی فکر پیدا ہوگی، اچھے کاموں کی فکر پیدا ہوگی۔ اگر دنیا کے اعتبار سے اگر ہم بڑے آدمی کو دیکھیں گے تو ناشکری کی صفت پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انصاری صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مالدار ہو جاؤں۔ انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہم مال کو صحیح طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں، مال کا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں تو انسان کو دعا مانگنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ سے فرمایا، کیا تو میرے جیسا رہنا پسند نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ اگر میں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی مکے کے پہاڑوں کو، ایک سونے کا پہاڑ، ایک چاندی کا پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے تھے، لیکن میں مالداری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا فرمائی، اے اللہ، اللہم امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین کے اندر رکھیے اور مجھے مسکین بنا کر رکھیے اور کل قیامت کی مسکین کے ساتھ
میرا حشر کر دیجئے۔ آپ نے حضرت ثعلبہ سے فرمایا کیا تو اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے وہ حال تجھے پسند نہیں ہے؟ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد صحابی چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا ہوگا مالدار صحابہ کو دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، پھر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ تشریف لائے۔ جب تیسری مرتبہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ، ثعلبہ کے مال کے اندر برکت عطا فرما، ثعلبہ کے مال کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ ثعلبہ کے مال کے اندر اتنی زیادہ بڑھوتری ہو گئی۔ وہ ثعلبہ جو انصاری صحابی ہیں، جو 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، مال کی بڑھوتری کی وجہ سے، مال کی زیادتی کی وجہ سے اب فجر کی نماز قضا ہونی شروع ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہونی شروع ہو گئی، عشاء کی نماز قضا ہونی شروع ہو گئی۔ اب مال اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف ظہر اور عصر کے اندر آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مال کے اندر برکت عطا فرمائی، مال کے اندر بڑھوتری عطا فرمائی۔ اس زمانے کے اندر جو مال ہوا کرتا تھا، انسان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں، انسان کے پاس جانور ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ اونٹ اتنا زیادہ مالدار، جس کے پاس جتنی زیادہ بکریاں اتنا زیادہ مالدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ثعلبہ کے مال کے اندر اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ وہ جس ایریے کے اندر حضرت ثعلبہ رہتے تھے وہ ایریا بھی ان کے لیے ناکافی ہو گیا، انہوں نے اور دور جا کر پناہ لے لی۔ پھر جمعہ کے اندر شریک ہونے لگے، 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ ثعلبہ نظر نہیں آتے۔ وہی حق ثعلبک، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثعلبہ کے بارے میں دریافت کیا تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس کو اتنا مالدار بنا دیا، اتنا پیسہ والا بنا دیا کہ اب اس کو اس کا گھر بس نہیں آ رہا ہے، اب وہ جا کر پہاڑوں کی چوٹی پر اپنی جانوروں کو بسانا شروع کر دیا۔ اس زمانے کے اندر زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 صحابہ کے پاس بھیجے جو اس وقت سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ایک صحابی نے تو اچھے سے اچھا اونٹ زکوٰۃ کے اندر پیش کر دیا۔ عامل یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میڈیم مال پسند طلب کیا ہے، اچھا نہیں، کہا کہ میں اپنی خوشی سے زیادہ سے اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ انہوں نے لے لیا۔ جب ثعلبہ کے پاس آئے، ثعلبہ نے کہا تو یہ تو ایک طریقے کا ٹیکس ہے، اس زمانے میں جو ٹیکس ہوا کرتا تھا یہ بھی ایک طریقے کا ٹیکس ہے، یہ تو زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں عامل یعنی دونوں زکوٰۃ وصول کرنے والے ایک صحابی کا زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو مال نہیں دیا تھا وہ تو مال کی تمنا کر رہے تھے کہ ہم مال خرچ کر کے اچھے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، سخی بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے اپنی قدرت سے ان کو مال عطا فرما دیا، مال دے دیا، مالدار بنا دیا، تو کیا کرنے لگے؟ بخیل بننے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب
آنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے، ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے۔ وہ اللہ کا رسول کبھی بد دعا نہیں دیتا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کبھی اپنی زبان سے بد دعا نہیں نکالی، لیکن ثعلبہ کے لیے 3 مرتبہ آپ نے بد دعا نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ان کے ایک رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، وہ رشتہ دار جب انہوں نے دیکھا کہ ثعلبہ کو اللہ کے رسول بد دعا کر رہے ہیں، وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد بھاگے بھاگے ثعلبہ کے پاس گئے۔ ارے تو اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر تیرے اوپر بد دعا کر رہے ہیں۔ وہ ثعلبہ اپنے مال اپنی جائیداد کو لے کر اللہ کے رسول کے آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد قدموں میں گر گیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے مال کی زکوٰۃ لے لیجئے، میرے مال کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسری مرتبہ آیت نہیں آئے گی کہ اس وقت تک میں تیرے مال کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت ثعلبہ کے مال کے اندر اتنی زیادہ بڑھوتری ہوئی کہ حضرت ثعلبہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مال لے کر آئے۔ پہلے عامل گئے تھے مال لینے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ نہیں دی، پھر اپنے مال کو لے کر آ گئے، اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا۔ ابو بکر کے زمانے میں لے کر آ گئے، ابو بکر نے کہا محمد نے قبول نہیں کیا تو ہم بھی قبول نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آئے، عمر نے کہا جب محمد نے اور ابو بکر نے قبول نہیں کیا تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ پتہ چلا مال پیش کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن زکوٰۃ وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا تھا، ان کے دل کے اندر شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں مال خرچ بھی کرنا ہے اور اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا جو کام کیا کرتے تھے، کثرت سے اللہ کی عبادت کیا، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے عشرے کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا، اولها رحمہ، اوسطها مغفرہ، وآخرها عتق من النار، کہ آخری جو عشرہ ہے جو اب 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، آخری جو عشرہ، جس عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ بستی کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر اعتکاف کرے، اللہ کو منوائے۔ دوستو، آج ہمارے حالات کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کے اوپر کتنی بمباریاں ہو رہی ہیں، کسی کا سر الگ ہے، کسی کا پاؤں الگ ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے اللہ کو منوایا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جب معتکف اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر دھرنا دے دیتا ہے، اے اللہ جب تک آپ مانیں گے نہیں میں آپ کے در سے نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر آدمی کو چاہیے اپنا وقت نکال کر مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اگر بستی کے اندر سے کوئی آدمی نہیں کرتا، پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ ماشاءاللہ بشیر بھائی اعتکاف کے لیے 11 روزے سے بیٹھ گئے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے کہا تھا کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے، لیکن نہیں، چلو ٹھیک ہم نے نہیں دیا۔ آخری عشرے کے اندر ہم میں سے ہر ساتھی فکر کرے کہ میں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ نے مجھے فارغ البال بنایا ہے، میں آخر عشرے کا اعتکاف ضرور کروں گا۔ اگر ہم 10 دن کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تو 3 دن کے لیے بیٹھیں۔ اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے، اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کو منواؤں گا اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے میں دعائے خیر مانوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی، آج ہمیں عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ جب تک کہ بندہ اللہ سے مانگتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے رہتے تھے۔ آج خود اندازہ لگا لیجئے،
رمضان کا دوسرا عشرہ گزرنے والا ہے، میرے آنکھ کے اندر، میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کی نہیں، میرے آنکھ کے اندر سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو نہیں نکلے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے، میری آنکھ کے اندر سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نہیں نکلے۔ اب بتاؤ، اللہ کے پاس ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ سے ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم کو رونا نہیں آتا، رونے جیسا چہرہ بنا لو، رونے جیسے ایکٹنگ کر لو، اللہ ایکٹنگ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کے آخری عشرے کے اندر، آنے والا رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں، اس لیے اس ہمیں رمضان کی قدر کرنا ہے اور آخری مہینے، آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک